اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 104 تا 112 میں مسلمانوں کو یہود کی بعض شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود کے بعض اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کریں۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمی کا جواب کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور بغور سنتے رہا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی اس لفظ رائنا کو جان بوجھ کر اس طرح ادا کرتے تھے کہ جس سے گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے اس لفظ کا استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ کسی کافر کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی اترے۔ واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم جب کسی آیت کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں یا اسے فراموش قرار دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ اے مسلمانوں، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ تو جو کوئی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل ڈالے بے شک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ یہ اس حسد کے باعث ہے جو ان کے دلوں میں ہے حالانکہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر۔ سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ
اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور جو اعمال خیر بھی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کے سوا کوئی بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں۔ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔